बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 जनवरी 2026 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। 57 मुसलमान मुल्कों की इसराइल से जंग की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। नया मुसलमानों का इत्तेहाद बन रहा है। दूसरी तरफ तुर्की की सरहदों पर एक बड़ी खौफनाक जंग शुरू हो चुकी है। शाम के अंदर बगावत देखने को मिल रही है। इसराइल और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान के जंगी जहाज और ताकतवर मिसाइल सऊदी अरब खरीदने जा रहा है। 12 अरब डॉलर का असलहा पाकिस्तान से अरब मुल्कों को मुंतकिल हो रहा है। तुर्क फौजें अरब मुल्कों में आ रही हैं। कई अरब मुल्कों ने तुर्की के साथ फौजी मुआहदे करना शुरू कर दिए हैं। क्या मशरक़ वुस्ता में, क्या दुनिया के अंदर एक नई आलमी खतरनाक जंग शुरू होने जा रही है? इस हवाले से आगे चलकर मज़ीद तफसीलात और डिटेल्स आपको बताएंगे। खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि तमाम आलमी खबरें आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। आगाज़ करेंगे। इस वक्त दुनिया में एक नई खतरनाक आलमी जंग की तैयारी चल रही है। किसी भी लम्हे ये जंग शुरू हो सकती है और इस जंग का आगाज़ वेनेज़ुएला के तेल पर कब्जे से हो चुका है और इस जंग का अगला महाज वो ईरान हो सकता है। ईरान पर हमले के लिए मुकम्मल तैयारियां चल रही हैं। ईरान के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हैं और ईरान के अंदर इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। एमरजेंसी का निफाज है, फ़ौज को तलब कर लिया गया है और ईरान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। ईरान के अंदर आग लगने से पूरा मशरक़ वुस्ता आग का ईंधन बन सकता है। इस हवाले से आस पास के मुल्क भी इस जंग की वजह से इंतहाई ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं। मैं आपके सामने ताज़ा तरीन तफसीलात रखूँगा। सबसे पहले आप देखें कि मशरक़ वुस्ता में इस वक्त कहाँ कहाँ लड़ाई चल रही है। गाज़ा में इसराइल के बदस्तूर हमले हैं। शाम के अंदर इसराइल के हमले भी हैं और शाम के अंदर एक नई जंग शुरू हो चुकी है और लबनान में भी इसराइल की कार्रवाइयाँ और एक नई जंग शुरू होने की जो इत्तलात हैं वो आ रही हैं। और यमन हाई अलर्ट है। यमन के अंदर बिलखुसूस सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इसराइल का जो हमला था वो नाकाम हुआ है और यमन में बगावत और तकसीम के मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। सोमालिया के अंदर एक नई जंग शुरू करने की इत्तलात आ रही हैं और सूडान खाना जंगी का ईंधन बना हुआ है, लीबिया खाना जंगी का ईंधन बना हुआ है। तो ये मुसलमान मुल्कों की इस वक्त की करंट सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब जो आज मेरे सामने शाम से खबरें आ रही हैं, शाम का शहर हलब है जहाँ पर बागी कुर्द अलहदगी पसंद जिनको इसराइल हिमायत देता है, इसराइल सपोर्ट करता है, उनकी शामी फ़ौज से और हुकूमत से लड़ाई शुरू हुई और पिछले 2 दिनों से ये झड़पें और लड़ाइयाँ जारी रही हैं और इसके नतीजे में 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं और हज़ारों लोग बल्कि लाखों लोग वहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं और एक तरफा जंगबंदी शामी हुकूमत की तरफ से की गई। और इस वक्त जो कुर्द अलहदगी पसंद हैं उनको मोहलत दी गई कि वो अपने हथियार फेंक दें और शाम के हलब इलाके से निकल जाएँ। आपको मालूम है शाम के अंदर कुर्दों के पास तेल और मादनियात और सोने से मालामाल इलाके अब भी मौजूद हैं। शाम अभी तक मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद नहीं हुआ है। शाम की जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास जुनूब में दुरूसी अलहदगी पसंदों ने अभी तक उनको तस्लीम नहीं किया और शाम के जो कुर्द अलहदगी पसंद हैं उन्होंने शामी हुकूमत को रिकगनाइज़ नहीं किया है। शाम के अंदर इसराइल की खुली मदाखलत पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने इंतहाई ज़्यादा गुस्से वाले लहजे में कहा है कि इसराइल शाम के अंदर तखरीब कारी से बाज आ जाओ, शाम के अंदर कुर्दिस्तान बनाने से बाज आ जाओ और शाम के अंदर तुर्की की सरहदों पर हमलों से बाज आ जाओ, वरना भारी कीमत तुम्हें अदा करना पड़ेगी। याद रहे तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दवान के जानशीन के तौर पर हाकान फ़िदान का नाम लिया जाता है जो खुद भी कुर्द हैं और वो तुर्की की 15 साल तक खुफिया एजेंसी MIT के चीफ भी रह चुके हैं। उनकी तरफ से इसराइल का नाम लेकर खुलेआम धमकी दी गई है और उन्हें ललकारा गया है कि शाम के अंदर अपने मंसूबों से पीछे हट जाओ। इस वक्त इसराइल तुर्की को घेर रहा है और तुर्की इसराइल को घेर रहा है, यानी दोनों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ कुव्वत और ताकत की नई जंग शुरू हो चुकी है और इसराइल को पता है अगर तुर्की को कमजोर कर लिया जाए तो कोई मुसलमान मुल्क हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। इसलिए इसराइल और तुर्की के दरमियान इंतहाई ज्यादा मुखासमत चल रही है। मसलन आज की खबर यह है कि यूनानी मीडिया पर तुर्की के खिलाफ महाजराई शुरू हो चुकी है और तुर्क मीडिया पर यूनान के खिलाफ महाजराई शुरू हो चुकी है। तुर्की के सहाफ़ी कह रहे हैं कि यूनान एक ऐसी रियासत बन चुकी है जो इसराइल की पिट्ठू बन चुकी है और ये एक ऐसी रियासत बन चुकी है जो इसराइल के साथ मिलकर तुर्कों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। याद रहे इसराइल ने यूनान से मुआहदे किए और इसराइल और यूनान के दरमियान मुआहदों के बाद जो इसराइली असलहा है, मिसाइल्स हैं, जंगी जहाज़ हैं, फ़ौजें हैं, वो तुर्की के बॉर्डर्स पर पहुंच चुके हैं। जहां इसराइल अपने हथियारों को तुर्क सरहदों पर ला रहा है
وہیں عرب ملکوں میں ترک فوجیں اور ترکوں کی ایکٹیویٹی انتہائی زیادہ مضبوط ہوتی ہوئی اور بالخصوص عالمی جنگ سے پہلے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے آج کی بڑی ڈیولپمنٹ رکھوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی خطرناک جنگ چھڑنے والی ہے، دنیا میں ایک نئی عالمی جنگ ہونے والی ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو تفصیلات دینے لگا ہوں۔ عمان کے جو بادشاہ ہیں، سلطنت عمان کا نام آپ نے سنا ہوگا، عرب دنیا کا ایک بڑا ملک ہے۔ سلطنت عمان کے بادشاہ نے فوجی یونیفارم پہن کر اپنے فوجیوں سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے تیار رہنا ہوگا، اپنی دفاعی قوت کو بڑھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ ہنگامی دورے پر ترکی پہنچے اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے پریس کانفرنس کی، میٹنگ کی اور اس کے بعد کہا کہ ہم ترکی کے شکر گزار ہیں جو سلطنت عمان کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ سلطنت عمان نے ترکی سے جنگی ڈرونز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز اور میزائلز اور طاقتور اسلحہ یہاں تک کہ فوجوں کی ٹریننگ لینا بھی شروع کر دی ہے، اور سلطنت عمان کے اندر ترک فوجی اڈے کے کھلنے کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ دیکھیں کہ یمن، جہاں پر پچھلے 10 سے 20 دنوں سے لڑائی چل رہی تھی، سعودی عرب کی سرحدوں پر ایک علیحدہ خود مختار اسٹیٹ بنا کر یمن کے ٹکڑے کرنے کا پلان تھا اسرائیل کا، جہاں سعودی عرب کی فوجوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے باغیوں کو شکست دی اور متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب ایمریٹ، جو سعودی عرب کے خلاف یمن میں باغی گروہ ایس ٹی سی یعنی ساؤدرن ٹرانزیشنل کونسل کو سپورٹ کر رہا تھا، جس کا سرغنہ ادروس زبیدی تھا، اس گروہ کو شکست ہوئی ہے اور اب سعودی عرب پورے یمن میں کنٹرول حاصل کر چکا ہے۔ خبر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پہلے سعودی عرب کے فوجی عہدیداروں کی ترک عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ مثلا سعودی عرب کے آفیشلز نے، بالخصوص جو سعودی عرب کی بحریہ ہے اس کے اہم کمانڈروں نے ترکی کے اہم لوگوں سے، کمانڈروں سے ملاقاتیں کی، اور پھر پاکستان میں ترک اور سعودی سفیر کی باہمی ملاقات ہوئی، اور پھر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ان تین کے درمیان ایک مشترکہ فوجی اتحاد بنانے کی بات ہوئی۔ اور اب خبر آ رہی ہے کہ سعودی وفد یمن پہنچا ہے اور یمن میں سعودی عرب کی حمایت یافتہ جو حکومت ہے ان کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات ہوئے ہیں۔ اور یہی نہیں، ترکی یمن کے اندر اپنا اسلحہ، فوجیں، ہتھیار اور قوت اور طاقت اسلحہ پہنچانے جا رہا ہے، یعنی وہ یمن جس کو توڑنے کے لیے جنوبی کونسل کی حمایت اسرائیل نے کی تھی۔ اسرائیلی میڈیا معارف پر یہ رپورٹیں چھپی تھیں کہ یمن کے جنوبی حصے کو اسرائیل الگ ریاست کے طور پر ریکگنائز کر سکتا ہے، جیسے صومالی لینڈ کو اسرائیل نے ریکگنائز کیا تھا، یعنی جہاں پر اسرائیل جائے گا وہاں پر ترکی آئے گا، وہی والی صورتحال دیکھنے کو ملی ہے۔ اب یمن کے اندر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ترکوں نے سعودی عرب کی وجہ سے اور سعودی عرب کے ذریعے سے یمن کی حکومت سے رابطے کیے ہیں اور وہاں اپنے ہتھیار، فوجیں، لاؤ لشکر لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ترکی سے سعودی عرب پہلے ہی جنگی ڈرونز اور طاقتور اسلحہ خرید رہا ہے، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی مشرق وسطیٰ میں ایک نئی خطرناک عالمی گریڈ گیم اور نئی جنگ کے حوالے سے متحد ہو چکے ہیں، اور ان کے درمیان ایک نیا فوجی الائنس بن چکا ہے۔ صرف یہ جو 2-3 بڑے ملک ہیں ان کے درمیان اتحاد نہیں ہوا ہے، بلکہ پوری 57 مسلم جو اسٹیٹس ہیں وہ اسرائیل کے غزہ پر ہونے والے تباہ کن حملوں کے بعد، ایران کے خلاف حملوں کے بعد، قطر پر حملوں کے بعد، یمن، لبنان پر حملوں کے بعد بھی وہ الرٹ ہو چکے ہیں اور ایک جگہ پر متحد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ مزید خبریں بھی رکھوں گا کہ مسلم دنیا میں جو طاقتور فوج رکھتا ہے، جو طاقتور اسلحہ رکھتا ہے، وہ اب عربوں کے لیے ضروری بن گیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب سے معاہدہ کیا اور اب سعودی عرب پاکستان سے جنگی جہاز خریدنے جا رہا ہے۔ میں خبر رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے کہ سعودی عرب نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر جیٹ جو ہیں وہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ $2 ارب سے زائد مالیت کے یہ جنگی جہاز سعودی عرب کو پاکستان ڈیلیور کرے گا۔ یہ جو JF-17 جہاز ہیں یہ پاکستان اور چائنا نے مل کر بنائے تھے اور ان کی جنگی صلاحیتیں پوری دنیا جانتی ہے، اور سعودی عرب پاکستان کی فضائیہ کو اپنے لیے ایک مین ہب کے طور پر دیکھتا ہے، اور سعودی عرب کے جتنے پائلٹس ہیں عموماً پاکستان ان کو ٹرین کرتا ہے، بالخصوص F-16 جہازوں کے لیے، اور اب جو JF-17 جہاز ہیں ان کے لیے بھی پاکستان ہی ان کو تعاون دے گا۔ اور سعودی عرب پاکستان سے JF-17 طیارے خرید رہا ہے۔ اسی طرح سے سعودی عرب چائنا سے بھی جنگی جہاز لینے جا رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب اکیلا امریکہ پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہے۔ امریکہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ تھا قطر میں، لیکن اس کے باوجود ایران کا قطر پر حملہ ہو جاتا ہے جب ایران اسرائیل جنگ چل رہی تھی، اور قطر پر اسرائیل کا حملہ ہو جاتا ہے اور امریکہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے سعودی عرب کو پتہ ہے کہ ہمیں صرف امریکہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی کئی مرتبہ اختلافات سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ ہوئے ہیں، جیسے شاہ فیصل نے سعودی عرب کو للکارا تھا تو اس زمانے میں امریکہ نے سعودی عرب کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بالخصوص یہ جو عالمی جنگ ہے اس میں امریکہ اور اسرائیل اپنی عالمی بادشاہت اور عالمی کنٹرول چاہتے ہیں، یعنی بالخصوص مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی وزیر اعظم خود کہہ چکا ہے
کہ ہم نے سپر سپاٹا اسٹیٹ بننی ہے. یونان کی ماضی کی قدیم ریاست جو پوری دنیا پر حاوی ہوتی تھی طاقت کے اعتبار سے، اسی طرح کی ریاست اسرائیلی وزیر اعظم بنانے کا اعلان کر رہا ہے، جس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ سعودی عرب کو پتہ ہے ہم نے صرف امریکہ پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. سعودی عرب چائنا سے J-20 جنگی جہاز اور J-10C جنگی جہاز لینے جا رہا ہے. پاکستان کے پاس پہلے ہی چینی جہاز ہیں اور ان کا تجربہ ہے اور ان کو چلانے کا انداز ہے، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے. تو سعودی عرب اس وجہ سے پاکستان سے ڈیل کر رہا ہے. اس سے بھی بڑی خبر آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاکستان نے عرب ملکوں کو $12 ارب کا اسلحہ بیچنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے ایک مشہور صحافی ہیں حامد میر، ان کے ایک ٹی وی شو کے اندر یہ بات خبر سامنے آئی اور پاکستان کے میڈیا پر یہ خبر عام نشر ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان $12 ارب کا اسلحہ دنیا کے عرب ملکوں کو بالخصوص بیچے گا، جس میں لیبیا، سوڈان، یمن، آذربائیجان، سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک شامل ہیں جو پاکستان سے یہ $12 ارب سے زائد کا اسلحہ خریدیں گے. اب چونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، مسلم امہ میں ایک بڑی طاقت رکھنے والا ملک ہے، اور بالخصوص پاکستان اور ترکی یہ مسلمانوں کے دو مین پلیئر ہیں یا دو مین پاورفل کنٹری ہیں جو اسلحہ بناتے ہیں، جو بہترین فوج رکھتے ہیں، جن کے پاس بہترین تجربہ ہے جنگی. تو ان دونوں کے ساتھ عرب ملکوں کی، مسلم دنیا کی جو تعلقات ہیں وہ نئے سرے سے قائم ہو رہے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے یہ تیاریاں مشرق وسطیٰ کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں. بہرحال اسرائیل اپنے طور پر تیاری کر رہا ہے، اور امریکہ اپنے طور پر تیاری کر رہا ہے، نیٹو اور یورپ اپنے طور پر تیاری کر رہے ہیں، چین رشیا اپنے طور پر تیاری کر رہا ہے، ایران اپنے طور پر تیاری کر رہا ہے، اور یہاں مشرق وسطیٰ میں ہر ملک کے اپنے آپ کو دفاعی طور پر الرٹ کرنے کی، تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.